اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رسا جوئی. وہ اتنے ہو گئے تو رحمتیں پروردگار اپنی. لیکن آج ہم دنیا کمانے میں لگے. سوتے جاگتے ہر وقت ایک ہی سپنا ہے کہ پیسہ آ جائے, مال آ جائے, کیسا بھی آئے لیکن پیسہ آنا چاہیے. میرے دوستوں, پیسہ کمانا کامیابی نہیں ہے, ایمان پہ قائم رہنا سب سے بڑی کامیابی ہے. ایمان پہ استقامت سب سے بڑی کامیابی. ایمان پہ استقامت اور ایمان پہ موت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر ایمان پر موت نہیں ہے تو پھر کہاں کامیاب ہوئے, پھر کہاں کامیاب ہوئے. اور ایمان پر موت جب آئے گی, جب ہمارا طریقہ یہ ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے تو ہمارا معمول یہ بن جائے گا. جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب نبی کے طریقے پر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں. ہاں, قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں کرو. رب کی بارگاہ میں دعا کرا کرو, پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے, ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب و قہر نازل ہو. نہیں, ایمان والوں کا راستہ. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے, قرآن تو یہی کہہ رہا ہے, ایمان والوں اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن یہی کہہ رہا ہے. رب تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ اپنے رب کی طرف آنا, اپنے رب کی طرف آ. آج کیا ہے نا, ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہتے. ایک عقیدے کی بات سنو. اعلیٰ حضرت کے والد تھے مولانا نقی علی کا, بڑے پائے کے مفتی تھے. جب وہ مدرسے میں رہتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا, ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس سارا پیسہ ختم ہو گیا. یہاں تک کہ گھر میں اخراجات کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا. ایک دن اعلیٰ حضرت کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کچھ ضروری سامان لانا ہے, پیسے وغیرہ ہے نہیں, کچھ پیسے وغیرہ ہمیں دے دیجیے تاکہ ہم سامان لے آئیں. کیونکہ عورتیں گھر میں سامان وغیرہ دیکھتی رہتی ہیں, وہی کھانا وانا سے بناتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کی نظر رہتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے والد نے فرمایا عورت کی ماں سے, پیسہ ابھی میرے پاس ہے نہیں, کہیں سے آئے گا تو پھر میں تمہیں دے دوں گا. یہ بات کہے ہوئے کئی دن گزر گئے, پیسے انہوں نے دیے نہیں. پھر ان کی بیوی نے یعنی اعلیٰ حضرت کی ماں نے اعلیٰ حضرت کے والد سے کہا کہ میں نے کئی دن سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے پیسے دے دیجیے تاکہ کچھ سامان لے آئے, لیکن آپ نے پیسے نہیں دیے. تو مفتی نقی علی کا فرماتے ہیں میرے پاس پیسے آئے نہیں ہیں. وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے اپنی بیوی پر, تھوڑا غصہ ہوئے اپنی بیوی پر, تھوڑا ناراض ہوئے. وہ جب وہ ناراض ہوئے تو ان کی بیوی نے کیا اچھی بات کہی, بڑے غور سے سننا. کیا کہا کہ میرے خابر, میرے سلطان, میرے شوہر, آپ اگر میں آپ سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ بھائی خرچے کے لیے پیسے آپ سے نہیں مانگوں گی, کس سے مانگوں گی؟ میں کسی اور سے تھوڑی کہوں گی, کسی اور سے تھوڑی مانگوں گی. اعلیٰ حضرت کے والد کہتے جب مجھ سے انہوں نے اتنا کہا نا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کی بیدانیت کیا ہوتی ہے. کہتے میں مانگنے کا طریقہ سمجھ گیا. کہتے اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا, مصلی بچھایا, اور بچھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھا کے کہا مولا تو ہی تو میرا خالق و مالک ہے, تو ہی تو پیدا کرنے والا ہے, تو ہی تو سب کو دینے والا ہے. ارے پروردگار, اگر میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا, تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے, تو نہیں دے گا تو کون دے گا, تو ہی تو خالق ہے, تو ہی تو مالک ہے. کہتے جب میں نے اتنا کہا تھا نا, کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ نے غیر سے پیسوں کا انتظام کر دیا. پیسوں کا غیر سے انتظام. آج اسی بات کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ پر ایمان مضبوطی سے رکھ
ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ اگر ہمارا مالک ہمیں پیسہ نہیں دے گا تو ہم بھوکے مر جائیں گے. ہم جس کے یہاں کام کرتے ہیں اگر وہ ہمیں نوکری سے نکال دے گا تو ہم بھوکے مر جائیں گے. نہیں مسلمانوں، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہے. ارے یار، جب ایک ماں تمہیں بھوکا رہنا گوارا نہیں سمجھتی ہے، ایک ماں جب تمہیں بھوکا دیکھتی ہے تو تڑپ جاتی ہے، تو سوچو رب تمہارا کیسے گوارا کر لے گا تم بھوکے رہو. کیسے؟ لیکن یار مضبوطی سے رشتہ پہلے اللہ سے تو کرو، اللہ کی طرف نہ تو لگاؤ. ایمان کمزور ہو گیا، عقیدہ کمزور ہو گیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ساری پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کیا لوگوں، رب فرما رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ دوڑے اپنے رب کی طرف آؤ، رب کی طرف آؤ. وہ رب تمہیں سب کچھ عطا کرتا ہے، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تب بھی تمہیں وہ دیتا ہے. بتاؤ دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ تم اس کی بات نہیں مانتے ہو پھر بھی تمہیں دیتا ہے. سوچو جب تم اس کی فرما برداری کرنے لگو گے تو تمہیں کتنا نوازے گا، وہ کتنا تمہیں عطا کرے گا. جب تم اس کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، اس کے سامنے سر جھکاؤ گے، وہ تمہارا سر کی دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. جب تم اللہ کے سامنے سر جھکاؤ گے، اللہ تمہارا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنے دے گا. جب تم اللہ کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ تمہیں کہیں رسوا نہیں ہونے دے گا. اللہ کے سامنے آ جاؤ، تمہیں کوئی رسوا نہیں کر پائے گا، کوئی ذلیل نہیں کر پائے گا. رونا روتے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، سب برے اعمال کا نتیجہ ہے. قرآن اللہ نے ہمیں دیا اپنے محبوب کے صدقے میں، اور اس قرآن کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں. اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس قرآن کو ہم سیکھتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ساؤتھ میں ایک لیڈی بہت مشہور ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نکل گیا ہے. جب وہ ایمان لے کر کے آئی تھی تو لوگوں نے اس سے پوچھا تم ایمان کیوں لائے؟ کہا ایمان کیوں لائے ہو؟ لاکھوں لوگ اس عورت کو جو ہے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں. جب اس سے پوچھا گیا ایمان کیوں لائے، مسلمان کیوں بنی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کی کتاب پڑھی، اور جب اللہ کی کتاب پڑھی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف آتا ہے تو وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. اس اسلام میں یہ خاصیت ہے، یہ اچھائی ہے کہ جو اس سے پڑھتا ہے نا پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مسلمانوں کو اللہ نے اتنی بڑی کتاب قرآن دی، لیکن مسلمانوں نے اسے تاغ کی زینت بنا دیا. پورے سال گھر میں رکھا رہتا ہے، اگر رمضان آتا ہے تو کھل جاتا ہے، نہیں کسی کا رمضان میں بھی نہیں کھلتا ہے. رمضان آ گیا تو کھل گیا، ورنہ رمضان میں بھی نہیں. تو پتہ یہ چلا آج بھی اگر مسلمان صحیح طریقے سے قرآن پڑھ لے، سمجھ لے، تو دنیا میں کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، جس نے بھی پڑھا وہ اس کا ہو کر کے رہ گیا، جس نے بھی پڑھا پھر وہ اس سے دور نہ ہو سکا، بلکہ وہ اسلام کی دامن میں آ گیا. یہی قرآن کتاب ہے. اسی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اسی کتاب اور شریعت کی حفاظت کے لیے تو کربلا والوں نے کربلا میں سب گھر کی قربانی دی تھی، اسی قرآن کے تحفظ کے لیے بھی. لیکن آج ہم اسی قرآن کو نہیں پڑھتے، علم نہیں حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی مدرسے میں پڑھنے جاؤ، اگر مدرسے میں پڑھ نہیں آ سکتے تو کسی کی صحبت اختیار کر لو، تب بھی آپ اچھے خاصے دین کے جانکار بن جاؤ گے. سنو علم کیا ہے؟
ایک موٹی سی بات سمجھ لو. حضرت فاطمہ حضرت عائشہ آپ کے بارے میں جب کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت فاطمہ افضل ہے یا حضرت عائشہ افضل ہے. حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہے. حضرت فاطمہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی ہے. اور حضرت عائشہ نبی کی بیوی ہے, ہم مومنوں کی ماں ہے. اب جب یہ سوال کیا گیا دونوں میں افضل کون ہے, کون دونوں میں افضل ہے, تو جواب سنو. جواب یہ علماء نے دیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نسب کے اعتبار سے افضل ہے اور حضرت عائشہ علم کے معاملے میں افضل ہے, کیونکہ امت پر جو علم میں فقہ آیا ہے یہ تہائی حصہ علم دین کا حضرت عائشہ کے ذریعے سے آیا ہے. علم دین کہا یہ علم کے ذریعے سے افضل ہے اور نسب کے ذریعے, اور نسب علم جو ہے وہ نسب سے اعلیٰ ہوتا ہے. علم کی فضیلت نسب سے اعلیٰ ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے. ایک عالم 1000 عابدوں پر عبادت کرنے والوں پر بھاری ہوتا ہے. کیوں کہا گیا کہ ایک انسان عبادت کرنے والا رات بھر نفل نماز پڑھے اور ایک عالم کے پاس بیٹھ کر کے ایک دن کا مسئلہ سیکھ لے, تو جو رات بھر نماز نفل پڑھ رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے, بلکہ وہ بہتر ہے جو دین کا ایک مسئلہ سیکھ رہا ہے, جو ایک مسئلہ حاصل کر رہا ہے وہ بہتر ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. اے محبوب آپ فرما دو جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں, بلکہ جو جاننے والے علم والے ہیں وہ اعلیٰ ہے, وہ افضل ہے. جو علم والے ان کی شان اعلیٰ ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے عالم کا چہرہ دیکھا گویا اس نے آقا کا چہرہ دیکھا. جو عالم کے پاس بیٹھا وہ نبی کے پاس بیٹھا. جس نے عالم کی صحبت اختیار کی وہ نبی کی صحبت اختیار کرنے والا ہے. علم کی فضیلت ہے. یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. یہی قرآن ہے, یہی قرآن. جب عیسائی پادری قرآن پڑھ کر کے ایمان لے کے آئے تب بھی اس سے پوچھا گیا تھا, تب بھی اس نے یہی کہا تھا کہ ہم نے قرآن کو پڑھا تو سیکھ لیا کہ جب کتاب کا یہ عالم ہے تو یہ کتاب کس نبی پر نازل ہوئی اس نبی کی شان کیا ہوگی, اور وہ نبی جو مذہب لے کے آئے ہوں گے اس مذہب کی شان کیا ہوگی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم نور ہے, یعنی روشنی ہے. جہاں علم ہوگا وہاں روشنی ہوگی, اور جہاں علم نہیں ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا. اور اندھیرے میں تو انسان بھٹکتا ہے, گرتا ہے, اور روشنی ہوتی ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے علم دین کی روشنی حاصل کرو, علم دین پڑھو. نبی نے فرمایا علم دین حاصل کرو, ماں کی گود سے قبر تک علم دین حاصل کرو. علم دین حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں ہے. لہذا یہ وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے, جس میں قرآن آیا ہے. یہ قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے, ایک لفظ پڑھتے ہو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان کے علاوہ میں یہ ثواب ہے, اور جب رمضان میں پڑھو گے تو ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہوتی ہے, اور جب ایک لفظ پڑھو گے تو سوچو کتنا ثواب آپ کو ملے گا. یہ قرآن ہے, یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو بخشوائے گی. یہ قرآن کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے لڑے گی, لڑائی لڑے گی اور کہے گی جس نے مجھے یاد کیا ہے, جس نے مجھے سینے میں محفوظ کیا ہے پروردگار تو سے جنت میں, اور اس کے جتنے چاہنے والے سب کو جنت میں بھیجو. یہ وہ مقدس کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ اعلیٰ کتاب ہے کہ جب اسی کتاب میں کہا گیا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رب فرماتا ہے اسی کتاب کو اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بہ جاتا. پہاڑ
لیکن یہی قرآن جب اسے ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر یاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی قرآن جیسی عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. سوچیں, لہذا جشن قرآن ہونے والا ہے. 7ویں تراویح غالباً ہوگی, جشن قرآن آنے والا ہے. جشن قرآن کا چندہ جو لوگ دینا چاہتے ہو وہ لوگ کھڑے ہو جائے. کون کون ہے چندہ لینے والے؟ جو لوگ جشن قرآن میں شرکت کرنا چاہتے ہو, تعاون کرنا چاہتے ہو, وہ لوگ شامل ہو جائیں اور اپنا تعاون پیش کریں. اور جو لوگ تبرک میں اور افطاری میں حصہ لینا چاہتے ہو, جس میں تبرک میں سہیل بھائی نے 11,786 روپے 11,786 روپے دے دیا. انہوں نے نور عالم بھائی چکرپور کے, انہوں نے 5,000 روپے تبرک میں دیے ہیں. جو تبرک ختم شریف کے دن بٹے گا اور جو اس میں روزے داروں کا جو ہے اہتمام کیا جائے گا, اس میں جو لوگ حصہ لینا چاہے تو توقیر بھائی کو دیں. اور جو جشن قرآن میں حصہ لینا چاہے وہ ہمارے امام صاحب قبلہ اور یہ کمال بھائی اور جو بھی حضرات ہیں وہ عالم بھائی اور وغیرہ جو ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں. جشن قرآن میں دیکھیے سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے, اور جب اس کے قرآن کی ہی اس کی کتاب کی جشن کے لیے دیں گے تو سوچو اللہ ہمیں کتنا دے گا, کیونکہ اللہ جب دینے پہ آنا ہے تو پھر بے حساب عطا کر دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جب دیتا ہے نا تو پھر بغیر حساب کے دیتا ہے, پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہاں پہ. تو جو لوگ جشن قرآن میں حصہ لینا چاہتے ہو وہ امام صاحب اور جو ہے باقی جو ہمارے بھائی گھوم رہے ہیں ان کو دے سکتے ہیں, اور جو تبرک میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ توقیر بھائی کو دے سکتے ہیں. جس میں حصہ لینا چاہے وہ حصہ لے سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ اس میں آپ تعاون کریں, کیونکہ اس میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. بھائی جو امام لوگ ہیں, جو حفاظ کرام ہیں, جو سنا رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سارے لوگوں کا نذرانہ بھی رہتا ہے, بہت سارے اخراجات بھی رہتے ہیں. اس لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور یہ تو ویسے بھی کمانے کا نیکیاں کمانے کا حصہ ہے, جو مہینہ ہے. ہر لائن سے کھڑے ہو جائیں, ہر لائن سے کوئی ایک ذمہ دار کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے لے لیں. اور آخری جمعہ یہ, کیونکہ اس کے بعد جب جمعہ آئے گا تو جشن قرآن ہو چکا ہوگا. آخری جو ہے یہ سمجھ لیجیے قرآن ہے پیر کے دن. پیر کے دن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی جمعہ تو آئے گا نہیں, اس لیے یہی آخری جمعہ ہے آپ کے لیے. تو اس میں دل کھول کے حصہ لیں, جتنا ہو سکے حصہ لیں. جتنا خرچ کریں گے اللہ آپ کو بے حساب عطا کرے گا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے, اللہ اپنی قدرت کے مطابق آپ کو عطا کرے گا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے, اللہ اپنی قدرت کے مطابق آپ کو نوازے گا. اس لیے جتنا بھی ہو سکے آپ اس میں حصہ لیں, تعاون کریں جشن قرآن میں, کیونکہ قرآن کو عظیم کتاب ہے. شاعر کہتا ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے بول بہاروں جیسے, ان کے بول بہاروں جیسے, ان کے اصحاب ستاروں جیسے. اور جب وہ سیر کو جایا کرتے, سنو, جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے. جب وہ سیر کو جایا کرتے, جب میرے آقا سیر کو جایا کرتے تو بادل ان پر سایہ کرتے. سوچو یار, ایسی شان والا نبی آپ کو ملا ہے, ایسی شان والا نبی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے والا ہمارا نبی. سارے اچھا میں اچھا سمجھیے, جیسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بہت سارے لوگ ہمیں پہچان نہیں پا رہے ہوں گے کیونکہ بہت سالوں کے بعد محبت ٹی وی, یہ ماشاءاللہ مولانا عارف صاحب ہمارا حضرت سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, اور عبدالرشید برکاتی صاحب ہمارے
پیر بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ سب لوگوں کی محبتیں دعائیں ہمارے توقیر بھائی مجاہد سنیت دیں گے. اللہ انہیں سلامت رکھے, لمبی عمر دے. یہ بہت بڑے مخلص انسان ہے, دین کے جو ہے سنیت کے مجاہد ہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے دین کا کام کرنا. آج کے دور میں دین کا کام کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ہر انسان کی نظر اس میں رہتی ہے, چاہے سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, ہر انسان کی نظر اس پہ رہتی ہے جو دین کا کام کرتا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کی روٹی اسی سے ہی چل رہی نا, ہم ہی لوگوں سے چل رہی ہے. اس لیے گھبراؤ مت مسلمانوں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو گے, نقش قدم پہ چلو گے, تو آج بھی تم ہی کامیاب و کامران ہو کر کے نظر آؤ گے, تم ہی ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. لیکن وجہ کیا ہے, ہم نے چھوڑ دیا, چھوڑ دیا اپنے نبی کا طریقہ, چھوڑ دی نبی کی شریعت, دوسروں کی شریعت اپنا رہے ہیں, دوسروں کے طریقے اپنا رہے ہیں, دوسرے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. ارے تمہارے لیے سب سے بہتر اگر آئیڈیل ہے تو میرے آقا کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے. نبی کو فالو کرو گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے, مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے وہاں بھی کامیاب رہو گے, اور قیامت میں اٹھائے جاؤ گے تو وہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کسی کو فالو مت کرو, اپنے نبی کو فالو کرو. ہاں, ایک بیماری اور پھیل رہی ہے, مجھے معاف کر دینا, بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. جب سے یہ سلسلے آئے نا, اور یہ مسلمان سلسلوں میں پڑا ہے, جب سے وہ بھول گیا کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے. ہر کوئی اپنے پیر کا جھنڈا بلند کرنے میں لگا ہوا ہے, ہر کوئی اپنے پیر کا جھنڈا اٹھا رہا ہے. ارے سب سے پہلے اپنے نبی کا جھنڈا اٹھاؤ, نبی کا جھنڈا اٹھاؤ گے سارے جھنڈے اٹھ کے نیچے آ جائیں گے. آج لوگ کرامتیں بیان زیادہ کرنے لگے ہیں, نبی جو ہے نبی کا ذکر کم ہوتا ہے, ولیوں کا ذکر زیادہ ہونے لگا ہے. وہ ولیوں کا مخالف نہیں ہونا چاہیے, لیکن سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ نبی کی شریعت بتائی جائے, نبی کا طریقہ بتایا جائے, نبی کا جو ہے اٹھنے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یار نبی فرماتے ہیں اگر تم نے بغیر بسم اللہ کے پانی پی لیا, تمہارا سر جو ہے کھلا ہوا تھا اور کھڑے ہو کے بغیر بسم اللہ کے پانی پی لیا, نبی فرماتے اگر یاد آ جائے تو پانی کو باہر نکال دو. لیکن ہم آج کیا ہے, ہر انسان کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے. سر تو بہت دور کی بات ہے, بیٹھ کے ہی پانی نہیں پی رہا, سر کہاں پہ چھپائے گا, بسم اللہ پڑے گا, بہت دور کی بات ہے, بیٹھ کے ہی پانی نہیں پی رہا. پھر کہتا ہے کہ یہ بیماری ہو گئی, وہ بیماری ہو گئی. ارے بیماری کیوں نہیں ہوگی, اگر نبی کی شریعت اپناؤ گے تو پھر کوئی بیماری تمہیں نہیں چھوئے گی. کیوں چھوئے گی, لیکن صحیح طریقے سے اپنا اسلام فالو تو کرو, اپناؤ تو صحیح. مذہب کیا کہتا ہے, دین کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسے سوتے تھے, یہ طریقہ کہاں. ارے نبی فرماتے ہیں مسکرا کے ملا کرو مومنوں سے, آپ بھی مسکرا کے ملو گے تو جب الگ ہوگے تو تمہارے درمیان جو خطائیں معاف کر دی جائیں. یار ہم سے اچھا مذہب کس کا ہوگا. نبی فرماتے ہیں اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو جو ہٹائے گا, اللہ اسے صدقہ کرنے کا سبب عطا فرمائے. یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں راستے میں اگر تکلیف دینے والی کوئی چیز کو ہٹائے گا, اللہ اسے صدقہ کرنے کا سبب عطا فرمائے گا. صدقہ کرنے کا سبب, یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں قریب آنے کی ضرورت ہے علماء کے. ہم علماء کے قریب آئیں گے, ائمہ کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. جی اس لیے قریب آئیں. جو لوگ نہیں لے پائے تو لے سکتے ہیں, جو ابھی رہ گئے ہو وہ لے لیں. ہاں اگر ابھی نہیں لے سکتے ہیں تو نماز کے بعد لے لیں, ابھی پیر تک ٹائم ہے, پیر تک کسی بھی دن لے سکتے ہیں, حصہ لے سکتے ہیں. اور میں الحمدللہ بریلی شریف رہتا ہوں, پہلے گوالیئر رہتا تھا, لڑکیوں کا مدرسہ چلاتا ہوں. آپ لوگوں کی محبت میں آ گیا ہوں, اگر آپ لوگوں کو کچھ لگے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجیے گا, اور جو کچھ ہو آپ نواز دیجیے گا. یہ آپ کی مہربانی ہے, آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. جن حضرات نے تعاون دیا ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کے کاموں میں رزق میں عمر میں عمل میں بے پناہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.